اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اس کے لیول 5 میں آج ہم سبق نمبر 17 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم 29ویں پارے کی الحمدللہ ابتدا کریں گے۔ پہلے 5 صفحات پڑھیں گے اور ان پہلے 5 صفحات میں ہم سورۃ الملک اور سورۃ القلم ان دونوں سورتوں کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے، تو چلیے جی سورت کے تعارف سے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الملک، اور جیسا کہ آپ کے چیٹ میں ہماری ٹیم کی طرف سے ایک بڑا خوبصورت میسیج تیار کر کے سینڈ کیا گیا تھا، اللہ تیار کرنے والوں کو، بھیجنے والوں کو، معاونین کو، سب کو بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 آیات 30 آیتن، 30 آیات ایسی ہیں قیامت کے دن یہ آ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ 30 آیات، 30 آیات پڑھنے والے کی سفارش کریں گے یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا، حتی غفر لہ۔ تو یہ 30 آیات سورۃ الملک کی 30 آیات ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا، بادشاہت، ملک کا مطلب بادشاہت۔ تو ہم آیت نمبر 1 میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اور سورت کا بنیادی موضوع توحید کی دعوت ہے۔ توحید کے تاریخی، آفاقی، انفسی اور عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ چونکہ مکی صورت ہے تو مکی صورتوں کے اندر عقائد کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور مقصد تخلیق انسانی ہے، رسالت اور امکان آخرت پر استدلال، منکرین دعوت اور رسالت کا انجام، اور شرک کی تردید کا، شرک کی مذمت کا بیان ہے۔ تو چلیے جی سورت کی ابتدا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر آ گیا جی 561۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 561، مطلب ہمارے 40 صفحات رہ گئے ہیں، 5 کر کر الحمدللہ 8 سیشن آج ہمارے، آج کے بعد 7 رہ جائیں گے۔ تو قرآن مجید کا صفحہ نمبر 561 ہے، 29واں پارہ ہے، سورۃ الملک ہے، اور یہ سورت ہمیں اللہ کی ربوبیت کے بارے میں بتلاتی ہے کہ بادشاہت اس اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت اس اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی، بڑی پیاری سورت ہے جی، اس کے ترجمے پر، تفسیر پر، معانی پر بڑا غور و فکر کیجیے۔ تو چلیے ہم اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات جس کے بیدہ، اس کے ہاتھ میں، الملک، بادشاہت ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ جو فعل ہے نا، تبارکا یتبارکو، تدارس یتدارسو کے وزن پر آپ پڑھ چکے ہیں، یہ فعل صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، صرف آپ اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تبارک اللہ، یا تبارک الرب، یا تبارک الرحمن،
کسی بندے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے تبارکہ، یہ فعل اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو ببرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت کے لیے صفت ید اللہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہے۔ اچھا کیسا ہے واللہ عالم، اس کی تفصیل نہیں آئی، ہم بھی تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ صحابہ کرام بھی تفصیل میں نہیں گئے، ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم کہیں گے واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے اس کا ہاتھ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، وَالْحَيَاةَ، اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ تو یاد رکھیے گا جس طرح آپ اس سے پہلے 27ویں پارے کی ابتدا میں کیا پڑھ چکے ہیں؟ تخلیق کا مقصد، جن و انس کی تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے تخلیق کے بعد جو موت و حیات کا اللہ رب العزت نے موت و حیات کا یہ سلسلہ رکھا، زندگی موت، اس کی حکمت بیان کی یہ کیوں ہے؟ فرمایا لیبلوکم، تاکہ وہ اللہ تمہیں آزمائے، بالکل سورۃ زاریات 27ویں پارے کی ابتدا میں، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ کیا آزمائی جی؟ کیا آزمائش ہے؟ سوال ہے ایکم، کون ہے تم میں، احسن، زیادہ اچھا، اسم تفضیل ہے، زیادہ اچھا کس چیز میں؟ عملہ، عمل کے اعتبار میں، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار میں زیادہ اچھا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ غالب معاف کرنے والا ہے۔ بولے جی وہ اللہ غالب معاف کرنے والا ہے۔ اس اللہ کی ربوبیت دیکھیے، الذی خلق 7 سماوات، وہ اللہ جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، طباقا، تے بتے، 7 آسمانوں کو تے بتے بنایا، ما ترا، نہیں آپ دیکھیں گے، فی خلق الرحمانی، رحمان کے اس پیدا کرنے میں، جو رحمان نے ان مخلوقات کو پیدا کیا، آپ نہیں دیکھیں گے اس میں من تفاوت، کوئی کمی، کوئی نقص، کہ کوئی چیز بڑی کوئی چھوٹی، کوئی کمی نقص نہیں دیکھیں گے۔ فرجع البصر، آنکھوں کو ذرا دوبارہ لوٹائیے، فرجع، لوٹائیے، البصر، آنکھوں کو، حل ترا، کیا آپ دیکھتے ہیں، من فطور، کوئی شگاف، کیا آپ کو آسمانوں کے اندر کوئی کمی، کوئی شگاف دکھائی دے رہے؟ ثم ارجع البصر، پھر ذرا نگاہ کو لوٹائیے، کرتینی، 2 مرتبہ، تو کیا ہوگا؟ بار بار دیکھیے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ینقلب الیک البصر، تیری نگاہ تیری طرف واپس لوٹ آئے گی، خاسئا وہو حسیر، تھک کر، اور وہ مغلوب ہوگی، رسوا ہوگی۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی آسمان میں کوئی کمی، اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی نقص، اس نیت سے اس پر ریسرچ کرنا چاہے گا، بار بار دیکھے گا، تو بالآخر وہ خود ہی ذلیل ہوگا اور تھک ہار کر بیٹھ جائے گا، اس کی نگاہ واپس پلٹ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے مکی صورت ہے، پیچھے آپ نے ایک سلسلہ پڑھا مدنی صورتوں کا، احکام و مسائل، طلاق کے، نکاح کے، دیگر۔ اب ذرا مکی صورت کے اندر، مدنی صورتوں میں احکام و مسائل تھے، تو مکی صورت کے اندر عقائد کو دیکھیے، ایمانیات کو دیکھیے۔ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو، کس کے ساتھ مزین کیا جی؟ بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ، مصباح کی جمع مصابیح، چراغوں کے ساتھ ہم نے یہ جو آسمان دنیا پہلا اس آسمان دکھائی دے رہا ہے اس کو مزین کیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اس کو شیاطین کے رجم کا باعث بنا دیا۔ ہم نے ان ستاروں کو، ان روشن چراغوں کو
شیاطین کو رجم کرنے کا باعث بنا دیا، وہ جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں جو شیاطین کا پیچھا کرتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جہنم کا عذاب ان شیاطین کے لیے جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمان کے ساتھ جا کر کان لگاتے ہیں تاکہ آسمان کی خبروں کو سن کر نیچے بیٹھے جادوگروں یا نجومیوں کو بتا سکیں، تاکہ وہ ایک پیشن گوئی کر دیں اور لوگ اس ایک سچ کی وجہ سے ان کے 99 جھوٹوں کو بھی مان لیں. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ تفسیر. چلیے جی، یہاں پر سوال کیا ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الملک میں ستاروں کی تخلیق کے 2 مقاصد بتا دیے. نمبر 1 زینت، نمبر 2 شیاطین کو رجم کرنے کا باعث. تو ستاروں کی تخلیق کا تیسرا مقصد بتائیے کیا ہے؟ فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، کفر کر دیا، ان کے لیے کیا ہے جی؟ ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. ایک تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، دوسرا بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم کوئی نعمتوں والی جگہ نہیں ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا، اذا جب القوا انہیں ڈالا جائے گا، فیہا اس جہنم میں، کیونکہ عربی زبان میں جہنم کا لفظ مؤنث استعمال ہوا تو ہوتا ہے تو اس لیے آیا فیہا. جب انہیں اس جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا وہ سنیں گے، لہا اس جہنم کے لیے، شہیقن زوردار چیخ، زور داڑنے کی آواز، شہیق، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی. جہنم کی آگ جوش مار رہی ہوگی اور اس کی داڑوں کو وہ سنیں گے. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے. غیظ غصے سے. کیا ہوگا جی؟ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، خزنہ کہتے ہیں جہنم کا جو دروغہ ہے، جہنم کا پہرے دار. سألہم سوال کرے گا ان سے، خزنتہا جہنم کا پہرے دار کیا سوال کرے گا؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ الم یأتکم، کیا نہیں آیا تمہارے پاس؟ نذیر، کوئی ڈرانے والا. کہے گا یہ کیا، تم جہنم میں آ گئے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو تمہیں متنبع کرتا؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، آیا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا، متنبع کرنے والا. تو ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا. ان انتم، نہیں ہو تم، الا مگر فی ضلال کبیر، بہت بڑی گمراہی میں، نہیں ہو تم مگر بہت بڑی گمراہی میں. یعنی نعوذ باللہ ہم تو ان کو یہ کہا کرتے تھے. وقالو، اور وہ کہیں گے، وہ جہنمی کہیں گے، لو کننا نسمع، کاش کہ ہم سنا کرتے. دیکھیں ماضی استمراری آ گیا، پاس کنٹینیوس. کاش کہ ہم سنا کرتے، او نعقل، یا ہم عقل رکھتے، تو کیا ہوتا؟ ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. ما کننا، نہ ہوتے ہم، فی اصحاب سعیر، جہنم والوں میں. اگر ہم سنتے یا عقل کرتے تو ہمارا شمار جہنمیوں میں سے نہ ہوتا. اللہ اکبر. تو چلیں ایک صفحہ مکمل ہوا، آپ کے ذرا جوابات کی طرف آتے ہیں، تب تک آپ کوئز میں حصہ لیجئے. تو ماشاءاللہ جی درست جواب موصول ہوا. حسب سابق ہمارے کورس میں جو سبقت لے جانے والے ہیں انہی کی طرف سے سہیل احمد غازی صاحب ہیں، سب سے پہلے ان کی طرف سے درست جواب موصول ہوا. سسٹر رافیہ ہیں اور سسٹر رفیہ ہیں، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے 45 جوابات درست موصول ہوئے، اور سب کے جوابات درست ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی جواب مجھے بیچ میں غلط دکھائی نہیں دے رہا. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین.
راستہ معلوم کرنا مطلب مشرق مغرب شمال جنوب اس کو پہچان کر. زمانہ قدیم کے اندر جب یہ ڈیوائسز یہ ساری چیزیں نہیں تھیں تو ستاروں کی مدد سے خاص کر ریگستان اور سمندر وغیرہ میں سفر کیا کرتے تھے. جی تو کیا ہوگا؟ یہ جو جہنمی ہوں گے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، کہیں گے ہم کاش سنا کرتے عقل رکھتے تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے. تو اللہ نے فرمایا فَسُحْقًا دوری ہو لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ جہنمیوں کے لیے، جہنم والوں کے لیے دوری ہو. کس سے دوری؟ مطلب آج کے دن یہ جنت سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں جہنمی. اللہ اکبر. ان الذین یخشون ربهم بالغیب بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا تقوی ہے. اچھا کیسے ڈرتے ہیں؟ بالغیب، کوئی نہیں بھی دیکھ رہا پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں. ان کا اجر کیا ہے؟ لہم مغفرۃ ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. اللہ سے غیب میں ڈرنا، یقین جانیے کیا یہ کوئی چھوٹی اللہ کی نعمت ہے جس کو حاصل ہو جائے؟ اللہ ہم گناہگاروں کو بھی نصیب کرے کہ جیسا انسان لوگوں کے سامنے بننے کی کوشش کرتا ہے بڑا نیک پارسا متقی، ویسے اگر تنہائی کے اندر بھی ہو جائے اللہ اکبر. اجر کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر کبیر، بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھے اور مغفرت. اللہ نے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اسروا سر سے نا راز، اسروا قولکم اپنی بات آہستہ کرو، اوِجْهَرُوا بِهِ یا اونچی کرو، جہرن کرو، سرن یا جہرن اپنی بات کرو. تو کیا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور وہ تو دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے. انہ علیم بے شک وہ اللہ جاننے والا ہے کیا؟ بذات الصدور جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کو جاننے والا ہے. الا یعلم من خلق کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیے ہیں؟ یعنی جس اللہ نے پیدا کیا ہے کیا وہ اللہ واقف نہیں ہے؟ فرمایا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اور وہ اللہ بڑا مہربان خبر رکھنے والا ہے. یا بعض نے لطیف کا ترجمہ کیا بڑا باریک بین خبر رکھنے والا ہے. وہ اللہ بڑے باریک بینی سے خبر رکھنے والا ہے. فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولاً تابع. ذلولاً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زمین کو تمہارے انڈر بنا دیا، تابع بنا دیا. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا چلو ذرا زمین کے راستوں میں. فَامْشُوا تم چلو فی مناکبہا زمین کے راستوں میں. وَكُلُوا اور کھاؤ من رزق اس کے رزق کے، زمین کا رزق کھاؤ، زمین کے راستوں میں چلو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے. لوٹ کر بھی تم نے جب تمہیں اٹھایا جائے گا تو تم نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے. اَأَمِنْتُمْ کیا تم امن میں آ گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کس سے؟ من فی السما جو آسمانوں میں ہے، جو اللہ آسمانوں میں ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اچھا کس چیز سے جی؟ ان یخسف بکم الارض کہ اللہ تمہیں زمین میں دسا دے. کیا اس اللہ سے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں زمین میں دسا دے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ اور وہ زمین اچانک لرزنے لگے، اس زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے اور تم زمین میں دس جاؤ. کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اچھا یہ تو پہلا عذاب ہو گیا، مطلب زمینی عذاب زمین میں دسنے کا. دوسرا عذاب جس کی وعید ہے وہ کیا ہے؟ ام امنتم یا تم بے خوف ہو گئے ہو من فی السما جو آسمانوں میں ہے. کس چیز سے؟ ان یرسل علیکم حاصبا یہ کہ وہ بھیجے تم پر پتھروں کی بارش.
یہ کہ وہ اللہ تم پر پتھروں کی بارش بھیج دے، تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو. فَسَتَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لو گے، کیف نذیر کیسے ہے میرا ڈراوا. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا ڈراوا، میری وعید یہ کیسے ہے. اصل میں تھا نذیری، یا بھی تھا، وہ یا گر گیا تو زیر بتا رہی ہے، جو را پر کسرہ ہے یا زیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ بعد میں یا بھی تھا، اس لیے ترجمے میں ہے میرا ڈراوا کیسا. فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ تو پھر میری سزا کیسی تھی. پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ٹھیک ہے، انہوں نے جھٹلایا تو ذرا پوچھو پھر میری سزا کیسی رہی. اللہ اکبر. مکی صورتیں ہیں، اللہ کی ربوبیت کے، اللہ کی توحید کے دلائل ہیں. فرمایا اولم یراؤ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر پرندے کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر ہے، صافات پر پھیلائے ہوئے ہیں، وَيَقْبِضْنَ اور ان کو بند بھی کرتا ہے. کیا انہوں نے اس پرندے کو نہیں دیکھا کبھی اپنے پروں کو پھیلاتا ہے کبھی بند کرتا ہے. صافات پروں کو پھیلانے والے، یقبض بند کرنے والے. اچھا یہ پرندہ جو ہوا میں جا رہا ہے، فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن نہیں اسے کوئی روک سکتا سوائے رحمان کے. رحمان کے علاوہ تو اسے کوئی نہیں روک سکتا. انہ بکل شیء بصیر بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. انہ بکل شیء بے شک وہ ہر چیز کو، اللہ کیا ہے جی، بصیر دیکھنے والا ہے. وہ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. فرمایا امن ھذا الذی ھو جند لکم یا یہ جو تمہارا لشکر ہے، امن ھذا یا یہ جو ہے، الذی جو ہوا جند لکم تمہارا لشکر ہے. جند لشکر کے معنی میں ہے، اسی کے جمع جنود. ینصرکم کیا یہ تمہاری مدد کرے گا، من دون الرحمن اللہ کے علاوہ. کیا یہ جو تمہارا لشکر ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ ہماری بڑی قوت ہے، ہماری پاور ہے، کیا یہ اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ کے مقابلے میں کیا یہ تمہاری مدد کرے گا؟ ان الکافرون الا فی غرور نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں. ان الکافرون نہیں ہے کافر الا مگر فی غرور دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. امن یا وہ جو، ھذا الذی یرزقکم یا وہ جو تمہیں رزق دیتا ہے، یا وہ اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے. ان امسک رزقہ اگر وہ اللہ اپنے رزق کو روک دے، اگر وہ اللہ اپنے رزق کو روک دے تو کیا کوئی ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے، رزق کو واپس لا سکے؟ بل لجو فی عتو و نفور بلکہ وہ داخل ہو چکے ہیں کس چیز میں؟ بلکہ لجو داخل ہو چکے ہیں کس چیز میں داخل ہو چکے ہیں جی؟ فی عتو سرکشی میں، و نفور نفور اصل میں کہتے ہیں نفر ینفر سے دور ہٹنا، چلے جانا. وہ تو اصل میں دور ہی ہٹ رہے ہیں، پرے سے پرے جا رہے ہیں اور سرکش بنی جا رہے ہیں اس ہدایت کے مقابلے میں، اس ہدایت کے قریب نہیں آ رہے. تو اللہ رب العزت نے دو بندوں کی مثال کو بیان کیا. فرمایا آفمن یمشی کیا وہ جو یمشی چلتا ہے، مکبن علی وجہہ اپنے سر کو ایسے جھکائے ہوئے، سر کے بل، کیا جو اپنے سر کو جھکائے ہوئے سر کے بل چلتا ہے، اہدا زیادہ ہدایت پر ہے، یعنی وہ بندہ جو بالکل نیچے دیکھ کر چل رہا ہے، دائیں بائیں آگے نہیں دیکھ رہا، کیا وہ بندہ زیادہ ہدایت پر ہے؟ ام من یمشی یا وہ جو چلتے ہیں سویاً بالکل سیدھا، اعلیٰ صراط مستقیم سیدھے راستے پر، وہ بندہ جو بالکل سیدھے راستے پر چل رہا ہے، تو کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ اللہ رب العزت نے اہل کفر اور اہل ایمان کی مثال کو بیان فرمایا قل هو الذی کہہ دیجئے اللہ تو وہ ذات ہے جو انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا.
کہہ دیجئے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ اور اس نے بنائی تمہارے لیے سماعتیں، وَالْأَبْصَارَ اور بصارتیں، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت تھوڑے جو تم شکر کرتے ہو. قل کہہ دیجئے هو الذی اللہ وہ ذات ہے جس نے ذرأکم فی الارض تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے. یعنی کبھی آپ بیٹھ کر اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی مخلوقات پر غور و فکر کیا کریں اپنے اوقات میں، خاص کر قرآن کی تلاوت کے وقت. یعنی غور کریں ہم سب کا، دنیا جہاں میں بسنے والے انسانوں کا باپ ایک ہے، سب کو ایک آدم سے پیدا کیا گیا. اللہ اکبر. آج زمین کی کس کس حصے میں لوگ بستے ہیں، یقین جانیے بعض اوقات مجھے بڑا شوق تھا جب میں حج عمرے کے سفر کے دوران یا پھر سعودی عرب میں تعلیم کے دوران غیر ملکی اسٹوڈنٹ سے یا لوگوں سے ملا کرتا تو میں لازمی ان سے ان کے ممالک کے بارے میں، وہاں مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں، وہاں کی کل آبادی کے بارے میں، وہاں کی آب و فضا اور ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا کرتا تھا. اور بعض اوقات کبھی کوئی لڑکا آتا افریقہ کے کسی ملک سے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، جی آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق نائجر سے ہے. اچھا نائجر مطلب نائجیریا؟ نہیں، نائجیریا الگ ملک ہے، نائجر الگ ملک ہے. آپ کا تعلق کہاں سے؟ جی میرا تعلق غینیا کناکری سے ہے. غینیا. آپ کا تعلق کہاں سے؟ میرا تعلق بورکینا فاسکو سے ہے. یہ افریقی وہ ممالک ہیں جن کے نام بھی ہم نے کبھی نہیں سنے، اور وہاں پر کروڑوں کی آبادیاں بستی ہیں، کروڑوں کی آبادیاں. اللہ. تو رب کی ربوبیت پر ایمان بڑھ جانا چاہیے، یقین پختہ ہو جانا چاہیے. کہہ دیجئے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ذرأکم فی الارض تمہیں زمین میں پھیلا دیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی اللہ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. اس اللہ کی طرف ہی، یعنی یوم الحشر قیامت کو اسی لیے کہتے ہیں کہ سب کو ایک اللہ کی طرف جمع کیا جائے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. مطلب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کفار کو قیامت کے دن سے ڈرایا کرتے تو وہ کہا کرتے تھے مَتَى هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب ہوگا، بتائیے ذرا یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قل کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ بس علم تو اللہ کے پاس ہے. یہ کب ہوگا، یہ علم اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا یاد رکھیے گا انما کا ترجمہ بے شک نہیں ہوتا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کلمۃ حصر، ہا صاد را. کلمہ حصر کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جو عبارت آتی ہے نا یہ بات کو اسی میں محصور کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے. بس یہ بات ہے. انما الاعمال بالنیات بس اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. انما العلم عند اللہ بس علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا اور میں تو بس نذیر ڈرانے والا، متنبع کرنے والا، مبین کھلم کھلا. تو یاد رکھیے گا یہ ہے وہ ایمان جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے علم اللہ کے پاس ہے اور میں تو اللہ کی طرف سے متنبع کرنے والا، ڈرانے والا ہوں. مجھے کیا پتا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور علم کی صفت تو اللہ کی ہے، وہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے. فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً پس جب انہوں نے جب وہ اس کو دیکھیں گے، زُلْفَةً بڑا قریب، اپنا بڑا قریب اس کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا، سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے. سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین کفروا کافروں کے چہرے. وقیل اور کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون کیا یہ ہے وہ جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے. تم تو کہا کرتے تھے کوئی ایسا دن نہیں آئے گا
ہمیں مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا، تو یہ ہے وہ دن، آج یہ دن تمہارے سامنے پہنچ چکا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا خیال ہے تمہارا، ان اہلکنی اللہ، ان اگر اہلکا ہلاک کر دے، نی مجھے، اللہ اللہ کہہ دیجئے اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، یعنی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ فوت کر دے، ومن معیہ اور جو میرے ساتھ ہیں انہیں بھی، او یا رحمنا ہم پر رحم کرے، مطلب اللہ ہمیں چاہے تو دنیا سے لے جائے، چاہے اللہ ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ کرے، جو بھی کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ علیم، کون ہے جو کافروں کو بچائے گا عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے، کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچائے گا؟ قل کہہ دیجئے هو الرحمن، وہ رحمان ہے، کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا اور اس اللہ پر ہم نے توکل کی، فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، من ہوا فی ضلال مبین، کون ہے کھلم کھلا گمراہی میں، ان قریب تم جان لوگے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ گمراہی میں ہم ہیں یا گمراہی میں تم ہو۔ اور اس سورت کی آخری آیت، قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا خیال ہے تمہارا، ان اصبح ماؤکم اگر ہو جائے تمہارا پانی، غورن بہت گہرائی میں، اگر تمہارا یہ پانی بہت زیادہ زمین گہرائی میں چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُمْ کون لائے گا تمہارے پاس، بِمَاءٍ مَعِین صاف ستھرا پاک صاف پانی کون تمہارے پاس لائے گا؟ اگر تمہارا یہ زمین کا پانی زمین کی تہ میں چلا جائے اور اللہ نہ چاہے اس پانی کے اوپر لانا، تو کون ہے جو تمہارے پاس پانی لا سکتا ہے؟ اللہ۔ تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ الملک کو مکمل کیا، تو سورۃ القلم کے موضوعات کو پڑھ لیجئے اور ہم چند لمحات میں سورۃ القلم کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ فیکم و تقبل اللہ منا و منکم۔ سورۃ القلم، نام سورۃ القلم 52 آیات پر مشتمل ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا۔ اس کے موضوعات میں دنیاوی عذاب سے ڈرنے کی تلقین ہے، آخرت کے شدید عذاب کی وعید ہے، صالح قیادت اور فاسق قیادت کے اخلاق و اوصاف کا بیان ہے، اور متقین مجرمین اور مسلمین کا انجام ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اشارہ کیا، کس کی طرف اشارہ کیا جی؟ باغ والوں کا ایک واقعہ، بڑا پیارا واقعہ جس میں میرے اور آپ کے لیے بہت سے دروس ہیں، باغ والوں کے ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے الف لام میم ہے، یا الف لام را ہے، یا کاف ہا یا عین صاد ہیں، اسی طرح نون حروف مقطعات میں سے ہے۔ واو قسم کے معنی میں ہے، والقلمی قسم ہے قلم کی، وما یسطرون
اور وہ جو لکھتے ہیں اللہ کے فرشتے جو لکھتے ہیں اس کی بھی قسم اور قلم کی بھی قسم. تو اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ تعلیمات ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی قسم اٹھانے کی تعلیم ہے، حکم ہے. اب دیکھیے اللہ نے قسم اٹھایا، اور جب بھی قرآن مجید میں اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کی قسم، ایک تو اس چیز کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ بڑی عظیم چیز ہے، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی. نمبر دو، کس کام پر قسم اٹھائی، کس چیز پر قسم اٹھائی. تو دیکھیے اللہ نے کس پر قسم اٹھائی. آیت نمبر 2، ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے آپ اپنے رب کے احسان سے، اپنے رب کے فضل سے آپ نہیں ہے بمجنون، مجنون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے احسان سے مجنون نہیں ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے. مشرکین مکہ تو یہی کہتے تھے نا کہ جی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، یا کہا کرتے تھے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ جس پر یہ نصیحت اتاری گئی ہے نا، بے شک آپ تو مجنون ہیں. تو اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم شان ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہے. فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، اور بے شک آپ کے لیے البتہ اجر ہے. کیسا اجر ہے؟ غیر ممنون، نہ رکنے والا. آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی رکے گا نہیں، سٹاپ نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک بڑے عظیم اخلاق پر ہیں، بے شک آپ بڑے عظیم اخلاق پر فائز ہیں. جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ کان خلقہ القرآن، قرآن کو پڑھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ قرآن ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. فرمایا فَسَتُبْصِرُ، پس ان قریب آپ دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھ لیں گے. ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے. کیا دیکھ لیں گے جی؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کون ہے تم میں آزمایا گیا، جس کو فتنے یا آزمائش میں ڈالا گیا ہے، کون ہے، تم ہو یا وہ ہیں؟ ان قریب سارے دیکھ لو گے. فرمایا ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے جی کسے بمن ضل عن سبیلہ، اسے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، وہو اعلم، اور وہ اللہ زیادہ جانتا ہے بالمہتدین، ہدایت یافتہ کو. جو ہدایت پر ہیں اللہ انہیں بھی زیادہ جانتے ہیں، اور جو اس کے راہ سے بھٹک گئے گمراہ ہوئے اللہ انہیں بھی زیادہ جانتے ہیں. فلا تطع المکذبین، آپ اطاعت نہ کیجئے جھٹلانے والوں کی. یہ جو تکذیب کرنے والے ہیں آپ ان کی بات نہ مانیے، ان کی اطاعت نہ کیجئے. ودو، وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لو تدہنو، کاش کہ آپ مداہنت کا مظاہرہ کریں، فیدہنون، تو وہ بھی مداہنت کا مظاہرہ کریں. کیا مطلب کفار یہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں تو ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. مطلب وہی جو کفار کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. جیسا ایک مرتبہ آئے تھے جس کے جواب میں سورۃ الکافرون بھی نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے معبودان کی عبادت کریں گے. تو کفار تو کوئی ایسا ایگریمنٹ، کوئی ایسی مداہنت چاہتے ہیں. اللہ، تو کیا کفار کی ایسی بات کو، ایسی مداہنت، کسی پیشکش کو مان لینا چاہیے؟ نہیں.
فرمایا وَلَا تُطِعْ آپ نہ اطاعت کیجئے، نہ بات مانیے، کل حلاف مہین، کل ہر حلاف بہت قسمیں اٹھانے والا، مہین بہت رسوا، جو ہر قسمیں اٹھانے والا بہت رسوا ہے، آپ اس کی اطاعت نہ کیجئے، اس کی بات نہ مانیے۔ اللہ نے مزید اس کی صفات بیان کی، ہمازن لعن طعن کرنے والا، مشائن چلنے والا، بنمیم چغلیاں کھاتے ہوئے، مشائن بنمیم چغلیاں کھا کر تگ و دو کرنے والا، چغلیوں کی تگ و دو میں چلنے والا، لعن طعن کرنے والا، مناع للخیر خیر کے کاموں سے روکنے والا، معتدن سرکش حد سے بڑھنے والا، اثیم گناہگار۔ آپ کسی بھی ایسے شخص کی اطاعت نہ کیجیے، کسی بھی ایسے شخص کی اطاعت نہ کیجیے۔ اچھا، مزید اس کی کیا صفات بیان کی؟ عتل بعد ذلك زنیم، عتل کا مطلب کیا ہے؟ اکڑ والا، جس کی وہ کہتے ہیں نا گردن میں سریا، جو کہ اس کی گردن کبھی جھکتی نہیں، عتل بہت سرکش، بعد ذلك زنیم، اور ان تمام کے بعد وہ کیا ہے؟ زنیم، بے نسلہ ہے، بے نسب ہے، اس کے نام و نسب کی کسی کو نہیں پتا۔ تو بعض تفاسیر کے اندر ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے جو سردار تھے ان میں سے کسی ایک سردار کے بارے میں ہے، لیکن واللہ عالم درست بات یہی ہے کہ یہ چیز کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مشرکین اور ان کے سرداروں کی صفات ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کی بات نہ مانیے جس کے اندر یہ صفات ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، یہ کہ وہ تھا مال والا اور بیٹوں والا، بڑے مال و دولت اور بیٹوں والا تھا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی تھی اس پر ہماری آیات، قالا تو وہ کہتا تھا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے۔ اسطورۃ کی جمع سنی سنائی باتیں، پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی وعید کیا ہے یا اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان قریب اسے داغ دیں گے اس کی لمبی ناک پر، اس کی یہ جو لمبی ناک ہے خرطوم، ہم اس پر اس کو داغیں گے، عذاب دیں گے۔ اللہ، تو یہاں مشرکین مکہ اور ان کی بری صفات اور ان کے بارے میں تفصیل سے بیان ہوا۔ اب چلتے ہیں وہ جو باغ والوں کا واقعہ ہے اس کی طرف، کیونکہ آپ کی سورۃ قلم کے اندر میں نے کہا تھا ایک بڑا خوبصورت واقعہ آئے گا، باغ والوں کا واقعہ۔ اللہ نے فرمایا انا بلوناہم، بے شک ہم نے انہیں آزمایا، کن کو؟ یعنی مکہ والوں کو، مکہ والوں کو ہم نے آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یاد رکھیے باغ والوں کو بھی اللہ نے مال و دولت عطا کیا تھا، ان کی آزمائش ہوئی کہ دیکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں، اور بالکل اسی طرح مشرکین مکہ کو بھی اللہ نے مال و دولت عطا کیا تھا۔ یہ تجارت کی غرض سے شام یمن کے بے خوف ہو کر سفر کیا کرتے تھے، بڑے بڑے مالدار تھے ان میں، تو اللہ نے ان کو بھی مال دے کر آزمایا۔ تو باغ والوں کا کیا واقعہ، اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے کچھ بعد کے زمانے کے لوگ تھے، یمن سے ان کا تعلق تھا۔ ہوا اس طرح کہ والد جو تھا بڑا نیک انسان تھا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، باغ کے جب پھل اترتے تو اس میں غربا، مساکین، فقراء کا حصہ بھی نکالتا، اور اسی طرح باقی مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا اور اپنے اہل و عیال پر بھی لگاتا، اللہ اس کو مزید برکتیں عطا کر دیتا۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹے آگے، بیٹوں نے کیا کیا کہ یہ ہمارا والد تو بیوقوف تھا جو اتنا زیادہ فقراء مساکین میں تقسیم کر دیتا تھا،
ہم سارے مال کو بچائیں گے، فقراء مساکین کو نہیں دیں گے تاکہ ہم زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو یاد رکھیے گا اس واقعے میں ایک بہت بڑا میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اگر ہمارے والدین کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں حتی الوسع اس کام کو جاری رکھنا چاہیے، لیکن وہ خیر کا کام ہو۔ بعض لوگ والدین کی بدعات اور رسم و رواج کو جاری رکھتے ہیں، نہیں، رسم و رواج کو تو ختم کریں، بدعات کو تو ختم کریں، لیکن اگر وہ کام سنت صحیح ہے، ثواب ہے، اللہ کے نام میں چاہے خرچ کرنا ہے، چاہے کسی کی ہیلپ کرنا ہے، باپ اگر کوئی بھی ایسا خیر کا کام کیا کرتا تھا تو اولاد کو چاہیے اس کو جاری رکھے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں اٹھائیں، باغ والوں نے قسمیں اٹھائیں، کیا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، لَيَصْرِمُنَّهَا، وہ اس باغ کے پھل کو کاٹیں گے یا چنیں گے، مصبحین، صبح کے ٹائم، جب وہ صبح کر رہے ہوں گے اس ٹائم میں وہ باغ کے پھل کو چنیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے کچھ استثناء نہیں کیا، مطلب انشاءاللہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کہا، انشاءاللہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کہا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ، تو ایک چکر لگانے والا، مطلب اللہ کا ایک عذاب چکر لگانے والا تیرے رب کی طرف سے چکر لگا گیا۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ سو رہے تھے، ان کے سوئے کی حالت میں کوئی عذاب آیا اور وہ پھر گیا ان کے باغ پر، ہوا آئی، آندھی آئی، طوفان آیا، چکر لگا گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، ان کا وہ باغ ہو گیا کالصریم، جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، جیسے کسی کھیت سے جب کھیتی کو کاٹ لیا جائے تو بالکل جس طرح باغ ہو جاتا ہے ویسے ہو گیا ان کا باغ۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تنادى یتنادی، یتنادى یتنادى، فعل ماضی جمع ہے، تنادى تنادوا، ان سب نے پکارا، مصبحین، صبح کرتے ہوئے، صبح صبح ایک دوسرے کو اٹھایا، اٹھو چلو، اَنِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ، اپنی کھیتی پر صبح کرو، ان کو تم صارمین، اگر تم کچھ کاٹنا چاہتے ہو، اگر کوئی پھل وغیرہ چننا چاہتے ہو نا تو صبح صبح باغ میں جاؤ، مطلب کہ فقراء مساکین کے اٹھنے سے پہلے پہلے باغ میں جاؤ اور پھل اتار کر واپس آ جاؤ، جب تک لوگ آئیں گے ہمارا کام ہو چکا ہوگا۔ فَانْطَلَقُوا، وہ چلے، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور وہ بہت ڈر رہے تھے۔ کس سے ڈر رہے تھے؟ آہستہ آہستہ بول رہے تھے، ڈر رہے تھے کس چیز سے؟ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج کے دن ہرگز نہ داخل ہو، الیوم، آج کے دن، علیکم، تم پر، مسکین، کوئی مسکین، ڈر رہے تھے کہ آج کے دن تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہو۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور انہوں نے اپنی کھیتی پر صبح کی قادرین، قدرت رکھتے ہوئے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہم اپنے سارے کے سارے مال کو، پھلوں کو بچا لیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، پس جب انہوں نے اس کو دیکھا، اپنے باغ کو دیکھا، قالوا، تو انہوں نے کہا، اِنَّا لَضَالُّونَ، بے شک ہم تو البتہ بھٹک گئے ہیں۔ ضالون گمراہی کے معنی میں بھی آتا ہے اور بھٹکنے کے معنی میں بھی آتا ہے، راستہ گم ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ ہم تو راستہ گم ہو گئے ہیں، مطلب یہ تو ادھر کوئی اور نقشہ ہے، مطلب ہم راستہ گم کے ہو کر کہیں اور آ گئے۔ نہیں، پھر جب غور و فکر کیا تو پتہ چلا بلکہ نحن، ہم، محرومون، ہم تو محروم ہو چکے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ نہیں جی، ہم تو محروم ہو چکے ہیں۔ قال اوسطهم، ان میں سے درمیانے نے کہا، جو نہ بڑا تھا نہ چھوٹا تھا، تو درمیانہ تھا، اس نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، لولا تسبحون،
کیوں تم اللہ کی پاکی نہیں بیان کرتے؟ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ کام نہ کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو؟ مطلب اس اللہ نے تمہیں مال دیا، اس کی راہ میں دو۔ قالوا، انہوں نے کہا، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، انا کننا ظالمین، بے شک البتہ ہم ہی ظالم تھے، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، ہمارا رب تو پاک ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، اقبل بعضهم، بعض متوجہ ہوئے، علی بعض، بعض پر، بعض پر متوجہ ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ یتلاومون، ملامت کرتے ہوئے، ایک دوسرے پر ملامت کرتے ہوئے وہ متوجہ ہوئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ویلنا انا کننا طاغین، کہا اے افسوس، ہم تو بے شک البتہ ہم ہی گمراہ تھے، یہ ہماری گمراہی اور ہٹ درمی تھی جس کے سبب آج ہمارا یہ انجام ہوا، ہمارا باغ بالکل کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو چکے۔ تو چلتے ہیں جی آج کی آخری پیج کی طرف، جس میں ہم سورۃ القلم کو اللہ کی توفیق سے مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ عسى ربنا، قریب ہے کہ ہمارا رب، قریب ہے کہ ہمارا رب، ان یبدلنا، یہ کہ وہ ہمیں بدل دے، خیرا منہا، اس سے بہتر۔ انہیں احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، تو کہنے لگے قریب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کر دے۔ انا، بے شک ہم، الی ربنا، اپنے رب کی طرف، راغبون، ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں، اسی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، قریب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر کچھ چیز عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا کذالک العذاب، اسی طرح عذاب آتا ہے، یہ جیسے عذاب آیا نا اسی طرح عذاب آتا ہے۔ والعذاب الآخرتی، اور البتہ جو آخرت کا عذاب ہے، اکبر، وہ زیادہ بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، کاش کہ وہ جانتے، تو آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں قرآن مجید میں جہاں پر عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، وہیں اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی جنتوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، متقین کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو متقین کا تذکرہ آیا، بڑے خوبصورت الفاظ میں فرمایا، ان للمتقین عند ربہم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں کیا ہے جی؟ جنات النعیم، نعمتوں والے باغات ہیں، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہیں۔ فرمایا افنجعل المسلمین، کیا پس ہم بنا دیں مسلمانوں کو کل مجرمین، مجرموں کی طرح؟ کیا ہم، جو مسلمان یہاں فرما بردار کے معنی میں، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح بنا دیں؟ نہیں، یہ متقین اور مجرمین آپس میں برابر تو نہیں ہو سکتے، تو متقین تو پھر اللہ کے پاس جنتوں میں ہوں گے۔ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ ما سوالیہ ہے، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیا ہے تمہارے لیے، کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ مطلب تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں یہ ایمان لائے، اللہ کے فرما بردار بنے رہے، اور یہ اللہ کے مجرم بنے رہے، اور قیامت کے دن یہ دونوں برابر ہو جائیں، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب، یا کوئی تمہاری اپنی کتاب ہے، فیہ تدرسون، جس میں تم پڑھتے ہو، درس یدرسو، یا کوئی تمہاری اپنی کتاب ہے جس میں تم پڑھ کر یہ ایسی باتیں کرتے ہو۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک تمہارے لیے فیہ، اس کتاب میں ہے، لما تخیرون، جو تم من مانی باتیں کرتے ہو۔ یہ جو تم من مانی باتیں کرتے ہو نا، کیا اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، ام لکم، یا تمہارے لیے ایمان، قسمیں، یا کوئی تمہاری قسمیں ہیں، علینا، ہم پر، بالغۃ، پہنچ کر رہیں گی، جو کہ پوری ہونے والی ہیں۔ بالغہ کا لفظی مطلب پہنچنے والی، مطلب یا کوئی تمہاری ایسی قسمیں ہیں جو پوری ہو کر رہیں گی قیامت کے دن تک، مطلب کوئی ایسی قسمیں ہیں یا کوئی کتاب ہے تو بتاؤ۔ ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے کیسے یہ تم فیصلے کرتے ہو۔
یا بے شک تمہارے لیے جو تم فیصلے کرتے ہو. سلہم، ان سے ذرا سوال کیجئے، ان سے ذرا سوال کیجئے، ایہم بذالک زعیم، کون ہے اس کا ذمہ دار. ان سے ذرا سوال کیجئے اگر کوئی قسمیں ہیں تو پھر کون ہے اس کا ذمہ دار. کتاب ہے، قسمیں ہیں، اور نمبر 3 ام لہم شرکاء، یا پھر ان کے کوئی شریک ہیں، یعنی ان کے کوئی شرکاء وغیرہ ہیں. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شرکاء کو لائیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں. اگر وہ سچے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے شرکاء کو حاضر کریں، ادھر لے کر آئیں. جی معذرت کے ساتھ ہم آڈیو لیکچر جاری رکھتے ہیں. امید ہے کہ میری آواز کلیئر ہوگی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ کا امجد بھائی، بارک اللہ فیکم. فرمایا اللہ رب العزت نے یوم یکشف عن ساق، وہ دن جس دن یکشف، پردے کو ہٹا دیا جائے گا، عن ساقن، پنڈلی سے، جس دن پنڈلی سے پردے کو ہٹا دیا جائے گا. اور یاد رکھیے گا اس پنڈلی سے مراد اللہ رب العزت کی پنڈلی ہے، اور جیسا کہ احادیث کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے، اور ایک طویل حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر، بالکل اتھینٹک حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی جو اللہ کی پنڈلی ہوگی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پنڈلی کو، اس پنڈلی سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو کھولے گا، اور کیسی ہے جیسی اس کی شان کے لائق ہے، واللہ عالم. تو ہر مومن مرد اور عورت اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو جائیں گے، سربہ سجود ہو جائیں گے. تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں بلایا جائے گا، پکارا جائے گا سجدوں کی طرف. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے. انہیں سجدوں کی طرف بلایا جائے گا اور وہ سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے. تو کیا ہوگا اس دن جی؟ خاشعتن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. خاشعتن، جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم، ان کی نگاہیں. ترہقہم ذلہ، اور انہیں ذلت اور رسوائی نے ڈانپا ہوا ہوگا. اللہ نے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ، اور تحقیق اس سے پہلے انہیں بلایا جاتا تھا الی السجود، سجدوں کی طرف. وَهُمْ سالمون، اور صحیح سلامت تھے. اس سے پہلے دنیا میں جب وہ صحیح سلامت تھے تو انہیں سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا. مطلب تب سجدے اگر نہیں کرتے تھے تو پھر قیامت والے دن کیسے سجدہ کر سکیں گے؟ تو کفار مجرمین قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے. اللہ نے فرمایا فَذَرْنِي، پس چھوڑیے مجھے، وَمَن يُكَذِّبُ، اور جو جھٹلاتا ہے بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس بات کو، مجھے اور جو اس بات کی تکذیب کرتے ہیں، جو اس کو جھٹلاتے ہیں، ہمیں چھوڑیے. مطلب میں اس کو عذاب دینے کے لیے کافی ہوں. سنستدرجہم، سنستدرجہم، ان قریب ہم کیا کریں گے جی؟ ان قریب ہم ان کو کھینچیں گے، مطلب درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ ہم انہیں کھینچیں گے. اللہ کی ڈھیل کی طرف اشارہ ہے. کیسے کھینچیں گے؟ من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں کا وہ علم بھی نہیں رکھتے ہوں گے، جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈیل دیتا ہوں، اِنَّ کَیْدِی مَتِین، اور میری تدبیر بڑی سخت ہے. میں انہیں ڈیل دے رہا ہوں، لیکن اس ڈیل کو وہ یہ نہ سمجھیں کہ شاید وہ درست راستے پر ہیں یا ان کے کام تو بڑے درست ہیں، اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی. میں انہیں ڈیل دے رہا ہوں اور میری تدبیر بڑی مضبوط طاقتور تدبیر ہوتی ہے، متین. فرمایا ام تسألہم اجرن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ ان سے سوال کرتے ہیں کسی اجر کا. فہم من مغرم مثقلون، اور وہ مغرم کسی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. مغرم عرب ملکوں میں رہنے والے جانتے ہیں، غرامہ کا لفظ جرمانے کی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یا آپ ان سے کسی اجر کا سوال کرتے ہیں اور وہ کسی جرمانے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس کوئی غیب کی چیز ہے. فہم یکتبون، جسے وہ لکھتے ہیں. تو بتائیے اگر کوئی ایسی بات ہے ان کے پاس کوئی غیبیہ چیزیں ہیں جسے وہ لکھ رہے ہیں تو بتائیے.
فصبر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صبر کیجئے. اور یاد رکھیے گا مکی صورتوں کے موضوعات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تسلی ایک بہت بڑا موضوع ہے. تو یہاں پر وہی موضوع دہرایا جا رہا ہے. جیسے سورت کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا، تو سورت کے آخر میں یہ بیان کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے. فصبر، آپ صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے پر، ولا تکن کصاحب الحوت، اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائے. آپ صبر کیجئے اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے. اور مچھلی والے سے کون مراد ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، وہو مقدوم، اور وہ بڑے غمگین تھے، بڑے پریشان غمگین تھے جب انہوں نے پکارا. فرمایا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر انہیں اپنے رب کی نعمت نہ ملتی، لولا اگر نہ ایسا ہوتا، ان یہ کہ تدارکہ پا لیتی ان کو، نعمت من ربی، ان کے رب کی نعمت، ان کے رب کا احسان، اگر ان کے رب کا احسان ان پر نہ ہوتا، لنبذ بالعراء، تو انہیں پھینک دیا جاتا عراء، چٹیل میدان میں، وہو مذموم، اور وہ مذمت کیے گئے تھے. یعنی برے حال میں انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اگر اللہ کی نعمت ان پہ نہ ہوتی. تو یاد رکھیے گا تفصیل گزر چکی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے بھی سمندر کے کنارے ایک میدان میں انہیں اگلا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک پودا پیدا فرما دیا جس نے اس پر سایہ کر دیا، جس نے ان پر سایہ کر دیا. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. فرمایا فجتباہ ربہ، پس ان کے رب نے انہیں چن لیا، فجعلہ من الصالحین، اور بنا دیا انہیں صالحین، نیکوکاروں میں سے. فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ، یہ آپ کو پھسلا دیں، یا لَيُزْلِقُونَكَ، آپ کو پھسلا دیں، آپ کو بھٹکا دیں، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں سے. قریب ہے کہ یہ آپ کو اپنی نگاہوں سے ہی پھسلا دے. کب؟ لما سمعوا الذکر، جب یہ ذکر کو سنتے ہیں. جب یہ ذکر کو سنتے ہیں تو آپ پر اتنا حسد کرتے ہیں کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو اپنی نگاہوں سے یہ آپ کو نقصان پہنچا دیتے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ بے شک وہ تو مجنون ہے. تو دیکھا آپ نے سورت کی ابتدا اور انتہا کا تعلق، کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے، حالانکہ سورت کی ابتدا میں اللہ نے قسم کھا کر، قلم وما یسطرون کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے کیا بتا دیا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. فرمایا وما هو الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے یہ مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت. یہ قرآن مجید تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اپنی دونوں صورتیں ہم نے مکمل کی، سورۃ الملک اور سورۃ القلم. کل انشاءاللہ اس سے اگلی جو صورتیں ہیں سورۃ الحاقہ اور اس کے بعد سورۃ المعارج، انشاءاللہ ان صورتوں کے ساتھ اگلا آپ کہہ لیجئے اگلے لیسن کے ساتھ دوبارہ کل ہم آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ اپنی ٹیم کے ساتھ. روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجیے. خاص کر آخری پاروں کے اندر کچھ نئے الفاظ ہیں جو اس سے پہلے آپ نے قرآن مجید میں نہیں پڑھے، تو کم از کم اپنے ہاتھ کے اندر کوئی پیپر کوئی پین رکھا کریں اور ان مشکل الفاظ کے میننگ کو ساتھ ساتھ لکھتے رہا کریں، بعد میں انہیں ریوائز کیا کریں. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس کو علم نافع کا باعث بنا دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.